بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ گڈ بائی مسٹر شیپس کا لیسن نمبر 7 ہے اور اس کا مکمل طور پر اردو ترجمہ یہاں پر دیا جا رہا ہے. اینڈ سو اٹ اسٹوڈ a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections. Twilight at Mrs. Wicket's, when the school bell changed for call over, brought them back to him in a cloud. Catherine, scampering along the stone corridors, laughing beside him at some holler in an essay he was taking the cello part in a Mozart trio for the school concert. Her creamy arm sweeping over the brown sheen of the instrument. She had been a good player and a fine musician, and Catherine folded and muffed for the December house matches. Catherine at the garden party that followed speech day prize giving. Catherine tending her advice in any little problem that arose, good advice to which he did not always take, but which always influenced him. بس یہ سب اس کی زندگی میں ایک دل کو گرمانے والی واضح پیوند کی طرح تھا جو ایسی چمک ڈال رہا تھا جس سے ہزاروں یادیں چمک اٹھتی تھیں. اور جب اسکول کی گھنٹی حاضری کے لیے ٹن ٹن کرتی تو مس وکٹ کے ہاں شام کی مدھم روشنی یادوں کو بادلوں کی طرح لے آتی. کبھی وہ پتھر کی گزرگاہوں میں کیتھرین کو بھاگتا ہوا دیکھتا، کبھی وہ مضمون میں کی گئی کسی غلطی پر ہنستی جب وہ نمبر لگا رہا ہوتا تھا، کبھی وہ دیکھتا کہ اسکول کی محفل موسیقی میں موزارٹ کی دھن بجانے والے 3 موسیقاروں میں سے ایک ہے اور سیلو بجا رہی ہے اور اس کے سفید بازو چمکتے ہوئے بھورے ساز پر پھسل رہے ہیں اور وہ ایک اچھی موسیقی بجانے والی تھی. اور کیتھرین دسمبر میں پوشین کا لباس اور دستانے پہن کر میچ دیکھنے جاتی تھی اور تقاریر اور انعام کے بعد تقسیم کے بعد باغ میں ہونے والی پارٹی میں کیتھرین کی موجودگی میں کسی بھی پیدا ہونے والے مسئلے میں کیتھرین کا دیا جانے والا وہ اچھا مشورہ جسے وہ ہمیشہ قبول نہیں کرتا تھا مگر جو ہمیشہ اس پر اثر انداز ہوتا تھا، اس پر ہمیشہ اثر انداز ہوتا تھا اور وہ ایک اچھی موسیقی بجانے والی تھی اور کیتھرین
Chips dear, I would let them off if I were you. After all, it is nothing very serious. I know I'd like to let them off, but if I do, I am afraid they will do it again. Try telling them that frankly and give them the chance I might. And there were other things finally that were serious. You know, Chips, having all these hundreds of boys cooped up here is really an unnatural arrangement. When you come to think about it, so that when anything does occur that ought not to doubt, you think it's a bit unfair to come down on them as if it were their own fault for being here. प्यारे चिप्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इनको छोड़ देती। आखिर ये कोई बहुत संजीदा बात नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं भी इनको छोड़ देना पसंद करता हूँ, मगर मुझे डर है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो वो दोबारा ऐसा करेंगे, यानी वो दोबारा गलती करेंगे। उन्हें वाज़ेह बता दो और एक मौका दो। शायद मैं ऐसा करूं, और कभी दूसरे मामलात में भी होते जो परेशानी वाली बात नहीं थी। तुम्हें मालूम है कि चिप्स, इन सैकड़ों लड़कों को यहाँ कैद रखना वाकई गैर फितरी इकदाम है। अगर तुम सोचो तो बस अगर ऐसा कुछ हो जाए जो नहीं होना चाहिए था, तो क्या तुम नहीं समझते कि इन पर चढ़ दौड़ना थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी? गोया इनका यहाँ पर होना इनकी अपनी गलती है। इनका यहाँ पर होना इनकी अपनी गलती है। Don't know about that, Kathy, but I do know that for everybody's sake we have to be pretty strict about this sort of thing. One black sheep can contaminate others after he himself has been contaminated to begin with. After all, that is what probably did happen, isn't it? Maybe we cannot help it. Anyway, I believe Brookfield better than a lot of other schools. All the more reason to keep it so. But this boy, Chips, you are going to sack him. The head probably will when I tell him, and you are going to tell the head. You are going to tell the head, dear. कैथी, मुझे इसका तो पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर एक के फ़ायदे के लिए हमें इस तरह के मामलात में ज़रा सख्त होना पड़ेगा। एक खाली भेड़ दूसरों को ख़राब कर सकती है और एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आखिर उसे भी तो ऐसा करने के लिए किसी ने ख़राब किया होगा। आखिरकार शायद ऐसा ही हो।
ہو سکتا ہے ہم یہ بے بس ہوں، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ بروک فیلڈ بہت سے دوسرے اسکولوں سے بہتر ہے، اور اسے ایسا رکھنے کے لیے یہ اضافی وجہ ہے۔ لیکن یہ لڑکا چپس، یہ لڑکا اور یہ لڑکا آخر یہ لڑکا چپس، کیا تم اسے خارج کرنے والے ہو؟ شاید ہیڈ ماسٹر ایسا ہی کرے گا جب میں اسے بتاؤں گا، اور تم ہیڈ ماسٹر کو بتاؤ گے۔ It's a duty, I am afraid. Couldn't you think about it a bit? Talk to the boy again, find out how it began. After all, apart from this business, is not he rather nice? Is not rather he nice? Boy, oh, he is all right. میرا خیال ہے کہ یہ میرا فرض ہے۔ کیا تم اس بارے میں تھوڑا سا سوچ نہیں سکتے؟ لڑکے سے دوبارہ بات کر لو، معلوم کرو کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا۔ بہرحال اس بات سے ہٹ کر وہ ایک اچھا لڑکا نہیں ہے، اور وہ بالکل اچھا ہے، وہ بالکل اچھا ہے۔ Then Chips dear, don't you think there ought to be some other way? And so on. About once in 10 times he was adamant and wouldn't be persuaded. In about half of these exceptional cases, he afterwards rather wished he had taken her advice, and years later, whenever he had trouble with boys, he was always at the mercy of softening wave of reminiscence. The boy would stand there waiting to be told his punishment, and would see, if he were observant, the brown eyes, a twinkling into a shine that told him all was well. But he did not guess that all such a moment Chips was remembering something that had happened long before he was born. That Chips was thinking, young ruffian, I am hanged if I can think of any reason to let him off, but I will bet she would have done. پھر پیارے چپس، تم نہیں سمجھتے کہ اس معاملے کا کوئی اور راستہ ہونا چاہیے؟ ایسے ہی ہوتا رہتا تھا۔ قریباً 10 میں سے ایک بار وہ اپنی بات پر ڈٹ جاتا تھا اور راضی نہ ہوتا، اور ان مشنہ معاملات میں سے آدھے معاملات میں سے وہ خواہش کرتا تھا کہ کاش وہ اس کی مان لیتا، اور سالوں بعد جب اسے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ دل میں نرمی پیدا کرنے والے یادوں کی موجوں کے رحم و کرم پر ہوتا۔ لڑکا اس انتظار میں ہوتا کہ اس کی سزا سنائی جائے، اور دیکھتا کہ چپس کی بھوری آنکھیں اور ایک روشنی سے چمکنے لگتی جو اسے یہ بتا دیتی تھیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر لڑکا یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ چپس کسی ایسے لمحے کو یاد کر رہا تھا جو اس لڑکے کی پیدائش سے بہت پہلے
کسی ایسے لمحے کو یاد کرتا تھا جو اس لڑکے کی پیدائش سے بہت پہلے رونما ہو چکا تھا، اور جسے چپس سوچ رہا ہے، چھوٹے بدماش، میں سولی پر لٹک جاؤں اگر میں کوئی ایسی وجہ سوچوں جس سے تمہیں معافی مل جائے، مگر میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ وہ ہوتی تو وہ ایسا کر چکی ہوتی، یعنی وہ لڑکے کو معاف کرنے کی وجہ ڈھونڈ لیتی۔ But she had not always pleaded for leniency. On rather rare occasions she urged severity where Chaps was inclined to be forgiving. I don't like his type. Chaps, he is too cocksure of himself. If he is looking for trouble, I should certainly let him have it. What a host of little incidents, all deep buried in the past problem that had once been urgent argument, that had once been keen anecdotes that were funny only because one remembered the fun. Did any emotion really matter when the last trace of it had vanished from human memory? And if that were so, what a crowd of emotions clung to him as to their last home before annihilation. He must be kind to them, must tire them in his mind before their long sleep. That affairs of Archer's resignation, for instance, a queer business that was, and that affair about the rat that Dunster put in the organ loaf while old Ogilvy was taking choir practice. Ogilvy was dead and Dunster drowned at Jutland of others who had witnessed a head of the incident probably most had forgotten, and it had been like that with other incidents for centuries. He had a sudden vision of thousands and thousands of boys from the age of Elizabethan onward, dynasty upon dynasty, or masters. Long epochs of Brookfield history that had left not even a ghostly record. Who knew why the old fifth form room was called the pit? There was probably a reason to begin with, but it had since been lost like the lost books for Livy. And what happened at Brookfield when Cromwell fought at Nesby nearby? How did Brookfield react to the great scare of the 45? Was there a whole holiday when news came of the Waterloo? And so on up to the earliest time that he himself could remember, 1870, and whether by saying by way of small talk after their first and only interview, looks as if we shall have to settle with the Prussians, otherwise one of these fine
لیکن اس نے ہمیشہ نرمی کی درخواست نہیں کی۔ کبھی کبھار چپس معاف دینے کی جانب راغب ہوتا تھا، مگر وہ سختی کرنے پر ضد کرتی تھی۔ اور چپس، میں اس طرح کے لڑکے پسند نہیں کرتی، وہ کافی خود سر ہے۔ اگر وہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے تو اسے اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے واقعات تھے اور تمام ماضی کے ان مسائل میں دفن ہو گئے جو فوری توجہ چاہتے تھے، دلائل جو کبھی پرجوش ہوتے تھے، اور چٹکلے جو کبھی اس لیے مزاحیہ لگتے تھے کہ انسان ان کی ہنسی کو یاد رکھتا تھا۔ کیا کوئی جذبہ تب بھی اہم ہوتا ہے اگر اس کا آخری نشان بھی انسان کی یادداشت سے مٹ جائے؟ اگر ایسا تھا تو کیوں یادوں کا ایک ہجوم فنا ہونے سے پہلے آخری ٹھکانے کی طور پر اس سے چھٹا ہوا تھا، اور وہ ضرور ان پر مہربان ہوگا، اور اس کی لمبی نیند سے قبل اس نے ان کو ضرور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ آرچر کے استعفے کا مسئلہ مثال کے طور پر بڑا عجیب معاملہ تھا، اور پھر وہ چوہے کا مسئلہ جسے ڈانسٹن نے آرگن والے کمرے میں اور ڈالا جبکہ بوڑھا گلووی ساز بجانے والے ایک گروپ کو مشق کروا رہا تھا، اور گلووی مر چکا تھا اور ڈانسٹر لینڈ کے مقام پر ڈوب گیا، اور دوسرے لوگ جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا تھا اس میں سے زیادہ تر بھول چکے تھے، اور دوسرے واقعات کے ساتھ بھی صدیوں سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اور اس نے اچانک خیالوں میں ان سب لڑکوں کو دیکھا، الزبتھ دور سے اسکول میں پڑھتے رہے تھے، نسل در نسل استاد آتے رہے، اور بروک فیلڈ کی تاریخ کے لمبے اور دور اور فن کا کوئی نشان باقی نہ رہا تھا۔ کسی کو معلوم تھا کہ پرانے 5ویں کلاس کے کمرے کو دی پٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ شاید ابتدا میں اس کی کوئی وجہ تھی، مگر جب سے یہ کھو گئی ہے اور لیوی کی کسی گم شدہ کتاب کی طرح۔ اب بروک فیلڈ میں اس وقت کیا ہوا؟ جب نیزبائی کے مقام پر اور کروویل نے لڑائی لڑی، اور 1845 کی بڑی دہشت بڑی لڑائی کے خلاف بروک فیلڈ نے کیسا رد عمل دکھایا تھا؟ اور یہ کیا جب واٹرلو لڑائی کی خبر آئی تھی تو پورے دن کی چھٹی دی گئی تھی، اور اس طرح وہ یاد کرتے ہوئے ابتدائی دور کے اس وقت تک پہنچا جسے وہ خود یاد کر سکتا تھا، اور 1870 اور اس کے پہلے اور اس کے واحد انٹرویو کے بعد ویدر بائی چھوٹی بات چیت کے دوران کہہ رہا تھا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیں کسی اچھے دن جرمنی والوں کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے۔ When Chips remembered things like this, he often felt that he would write them down and make a book of them, and during his eyes at Mrs. Vickers he sometimes went even so far as to make desultory notes in an exercise book, but he was soon brought up against difficulties, the chief one being that writing tired him both mentally and physically. Somehow, too, his recollection lost much of their flavor when they were written down. That story about Rustan and the sack of the potatoes, for instance, it would seem quite
chief one being, when they were written down, it would seem quite to print, but fame in print, Lord, how funny it had been at the time. It was funny to remember it. Though perhaps if you don't remember Rustan, and who would anyway after all those years, it was such a long time ago. Miss Wicked, did you ever know a fellow named Rustan before your time? I dare say went to Burma in some government job or was at Borneo. Very funny fellow, Rustan. Very funny. जब सिर्फ को इस तरह की बातें याद आती थीं तो वो अक्सर सोचा करता था कि वो इनको लिखकर एक किताब बना देगा। और मिस्टर विकेट के हाँ कि आम वाले सालों के दौरान वो कभी कभार इस हद तक चला गया कि एक कॉपी में बेतरतीब से वाक़यात लिख देता, मगर जल्द ही इसे मुश्किलात का सामना हुआ। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि लिखना उसे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थका देता था। किसी वजह से भी इसकी यादें अपना मज़ा खो देती जब उनको लिखा दिया जाता। मिसाल के तौर पर रस्टन और आलू की बोरी वाली कहानी लिखी जाने के बाद ये बेमज़ा लगती, मगर मेरे खुदा जब ये रूनुमा हुई थी तो कितनी मज़ेदार थी। इस वाक़ये को याद करना भी मज़ेदार था। शायद अगरचे आपको रुस्टन याद ना हुआ, और इतने पहले की बात है, कौन याद रखेगा ये इतनी पहले की बात। मिसेस विकेट, क्या आप रुस्टन नामी साथी को कभी जानती थीं? वो आपके आने से पहले बर्मा में किसी सरकारी नौकरी के लिए चला गया और बर्मानियों चला गया, और वहाँ मज़ाहिया आदमी था रुस्टन। बड़ा मज़ाहिया आदमी था रुस्टन। And there he was dreaming against before the life, dreaming of the time and incidents in which he alone could take secret interest, funny and sad, comic and tragic, they all mixed up in his mind, and some day, however hard it proved, he would sort them out and make a book of them. और वो आग के सामने दोबारा ख्वाबों में खो गया और इन वक्तों के ख्वाब देख रहा था जब वो अकेला एक छुपी हुई दिलचस्पी ले सकता था। मज़ाहिया और अफसुर्दा, खुशी वाली वो दुख बड़े तमाम वाक़यात इसके दिमाग में जो है फिक्स हो जाते, और किसी दिन अगरचे ये काम मुश्किल है वो इन वाक़यात को तरतीब देगा और किताब बना देगा।